اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیت من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا آخری نبی بنایا ہے، آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کو شریعت موسوی پر ہی مبعوث فرمایا۔ یہ سمجھ لیجیے آپ کی شریعت موسوی کا تکملہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کے متعلق ہے کہ نبی اور یہ قرآن دونوں پچھلے انبیاء کی اور پچھلی کتابوں کی تائید اور تصدیق کریں گے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے ہیں تورات کی۔ فرق اتنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نسخ پیدا ہوا، کچھ چیزیں اس کی اب منسوخ ہو گئیں، جو چیزیں پہلے بنی اسرائیل کے لیے حرام تھیں اس شریعت میں وہ حلال کر دی گئیں۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ ان چیزوں میں مثلا اونٹ کا گوشت، دودھ اور حلال جانور کے پیٹ کی چربی وغیرہ تھی، جو ان کی شریعت میں یعنی شریعت موسوی میں حرام تھی، پھر اس کو حلال کر دیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک اور دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا یا خود الہ نہ ہونے کی۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ تو یعنی یہ بتایا، یہ کہہ کر کہ میرا وہ رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اس کا بیٹا نہیں ہوں یا اس کا شریک نہیں ہوں، اور یہی بات سچی بات ہے، اس بات کو مان لو۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے؟ یہ آیت اشارہ کرتی ہے اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ مبعوث ہوئے، نبی بنا کر آپ کو بنی اسرائیل میں بھیجا گیا، تو جیسا کہ پیچھے آیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق اور تائید کریں گے، جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی، بلکہ اس کا ذکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا کہ آپ پیدا ہوں گے اور ایک اور نبی کی جو ہے خوشخبری اور بشارت دیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا، یہ یہودیوں نے، ان کی بدبختی رہی، کم بختوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے، اور انہوں نے وقت کے بادشاہ کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ شخص بددین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ ہم کو گمراہ کر رہا ہے اور ہمیں دین موسوی سے پھیر رہا ہے، لہذا اس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ بادشاہ وقت نے فیصلہ یہ سنا دیا کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو اس وقت ان کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ بدبخت آئے، اس کا واقعہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کمبخت ایمان نہیں لانے کے، تو اپنے جو لوگ تھے بنی اسرائیل میں ان سے کہا کہ کون کون ہے، اب تو نہیں ہے جو لوگ ایمان لائیں۔ تو یہ آیات پھر اس میں جو ہے اس کے جواب میں چند لوگ تھے، روایت کے پتہ چلتا ہے کہ کل 12 لوگ تھے جو اس وقت ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے جیسے ساتھی تھے پیارے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیارے ساتھی تھے ان کو حواری کہتے ہیں۔ تو ان کو حواری کہنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی بنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان ایمان لانے والوں میں پہلے 2 آدمی دھوبی تھے، اور دھوبی کو عربی میں حواری کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح دھوبی تھے جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، پھر اسی طرح جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا گیا اس کو حواری کہا جانے لگا۔ یہ دیکھیے کہ جب اللہ والوں سے انسان جڑتا ہے تو اس کی نسبت اور اس کا نام اتنا اونچا ہو جاتا ہے
کہ وہ باعث فخر اور قابل تعظیم ہو جاتا ہے۔ ویسے دھوبی ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ دھوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، اس لیے ہر وہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لایا اور جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، وہ آپ کا حواری کہلایا۔ اور یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھا لفظ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ لوگ پھر کہنے لگے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو جواب میں کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور آپ اس بات پر گواہ ہیں۔ آگے فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ تدبیر کیا تھی جو خفیہ تدبیر ان بدبختوں نے کی تھی؟ اس کا اشارہ کچھ پیچھے دے دیا گیا کہ انہوں نے بادشاہ وقت سے کسی طرح فرمان جاری کرا لیا۔ اب وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں آرام فرما تھے یا تشریف فرما تھے، جو بھی آپ کر رہے ہوں۔ اس وقت باقی لوگ باہر کھڑے رہے، ایک کم وقت اندر داخل ہوا، اور جب وہ اندر داخل ہوا وہ اکیلا داخل ہوا تھا۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ فرشتوں کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بلا لیا اور اس بدبخت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ اندر گیا اور اس نے کمرے میں دیکھا کہ کوئی بھی نہیں، کمرہ خالی ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا باہر نکلا کہ اندر عیسیٰ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر اس کو جو ہے سولی دے دی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی دی گئی، لیکن ان کے لیے ایک ہم شکل بنا دیا گیا، اور ان لوگوں نے یقینی طور پر ان کا قتل نہیں کیا۔ یعنی یہ بات ہے کہ ان کو بھی یقین نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے جس کو قتل کیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اس لیے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو اندر جو آدمی ان کا گیا تھا وہ کہاں گیا؟ سوال یہ ہے، پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ اسے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ ان کو یقین کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہترین تدبیر تھی۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ حقیقی طور پر ماننے والے ہوں جیسے مسلمان، یا تھوڑی سی غلطی کے ساتھ ماننے والے ہوں جیسے عیسائی، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہیں لیکن اس میں ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا یا خود معبودیت میں شریک مانتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو مانتے تو ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو ان پر یہ دونوں قومیں ہمیشہ غالب رہی ہیں، اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ چنانچہ صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے کہ حکمران یا تو عیسائیوں کی سلطنت بڑی بڑی ہوئی ہیں، یا پھر مسلمانوں کی اور یہودیوں کی کوئی سلطنت نہیں رہی۔ چند دن کے لیے اگر ان کو حکومت عطا ہو گئی تو اس سے اس آیت پر کچھ بھی حرف نہیں آتا، اور یہی تاریخی حقیقت ہے، اور یہی تاریخی حقیقت قیامت تک قائم رہے گی کہ ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہیں گے، یا تو حکومت مسلمانوں کی ہوگی یا پھر عیسائیوں کی، اور یہودی ہمیشہ ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں تین لوگوں کا ذکر ہے جو اختلاف کرتے ہیں، کون؟ یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ کیا؟ یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام دجال ہیں، اللہ اکبر۔
اتنی بڑی بات کہتے ہیں اور وہ جسارت کرتے ہیں اس بات کی اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ کو ان بدبختوں کے اس قول کی وجہ سے ان پر آنے والے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ دوسرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور خدا تھے، اور انہوں نے تمام دنیا کی انسانوں کی طرف سے کفارہ ادا کیا اور سولی چڑھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرے ہیں مسلمان جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، وہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں اور وہی اللہ رب العزت کے بندے بھی ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ تو اس باتوں میں صحیح بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو بتا دیا، اب نہیں مانتے تو پھر فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُم، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے پیغمبر یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا ہو جاؤ، پس وہ ہو گئے۔ اس آیت سے بھی یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ بات چل رہی تھی نجران کے وفد سے، اور یہ ساری بات اسی وفد سے چل رہی ہے جو عیسائیوں کا وفد تھا جو نجران سے آیا تھا، جس کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور خود خدا بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ کیوں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ کیسے؟ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ باپ کا نام بتاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے صرف ماں کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، انہیں بھی تو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو انسان بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہوا وہ تو اللہ کا بندہ، اور جو صرف بن باپ کے پیدا ہوا وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو یہ جواب ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بن ماں اور بن باپ کے صرف کلمہ کن یعنی صرف اپنے ارادے سے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرما دیا، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنتیں بھیجیں۔ یہ جو عمل بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو پروسیس بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب عیسائیوں کا وفد آیا اس نے بہت زور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سورہ آل عمران کے شروع سے آیتیں نازل ہوتی چلی گئی، ان کو سمجھایا جاتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور وہ مان گئے تھے لیکن دل میں، اور اس ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی ہیں، مان ہی نہیں رہے تھے۔ اس لیے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس صحیح علم آ گیا اس کے بعد بھی تم نہیں مان رہے ہو، تو پھر آخری بات یہ ہے کہ جب تم دلیلیں نہیں مان رہے تو پھر چیلنج ہے، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اور یہ دعا کریں گے کہ ہم میں جو جھوٹا ہو، ہم میں جو باطل پر ہو، اللہ تعالیٰ اس پر لعنتیں برسائے، اس پر عذاب نازل ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ اللہ کے نبی نے یہ چیلنج ان کو کیا کہ تم دلیل سے نہیں مان رہے، چلو آ جاؤ میدان میں آ جاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو اس وفد نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں پھر بتائیں گے۔ مشورہ ہوا، میٹنگ بیٹھی، مجلس جمی۔
آپس میں مشورہ ہوا، ان کے جو پادری تھے بڑے بڑے وہ کہنے لگے تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نبی مرسل ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ جانتے تھے، جیسے میں نے بارہا کہا ہے، اس بات کو یہ مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے کہ نبی مرسل یہی ہیں۔ تو ان کے بڑے پادری نے کہا اتنی بحث و مباحثہ کر لیا، ٹھیک ہے اب ایسا کرو پتلی گلی سے نکل لو، بلا وجہ ایک نبی کی بد دعا نہ لو، اگر ایسا کرو گے تو تم میں سے چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا آدمی عورت کوئی بھی نہ بچے گا اگر انہوں نے بد دعا کر دی۔ اس پر بات طے ہو گئی اور مشورے میں یہ طے پایا کہ اب ان کی حاکمیت اور اپنی محکومیت کو تسلیم کر لو، اپنے آپ کو مغلوب اور ان کو غالب مان لو، جھک جاؤ ان کے سامنے، اسی میں فائدہ ہے۔ یہ لوگ آئے کیوں تھے؟ اب چلتے ہیں شروع کی طرف۔ یہ آئے اس لیے تھے، یہ لوگ آئے تھے سن 9 ہجری میں، فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور اسلامی حکومت کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا۔ تو عیسائیوں کو خوف یہ ہوا تھا کہ اگر اسلام پھیلتا چلا گیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، تو اپنی حکومت کے خوف سے یہ لوگ آئے تھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنے کے لیے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی برحق ہیں، ان سے جیتنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ہم ان کی بد دعا لیتے ہیں یا اگر ہم ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہلاکت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو فیصلہ یہی ہوا آپس میں کہ ان کو حاکم مان لیتے ہیں اور ان کے محکوم بن جاتے ہیں، بھلائی اسی میں۔ چنانچہ جو دن فکس ہوا تھا اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان میں آئے، اس جگہ پر آئے جو جگہ طے ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ بھی آئے، وفد وہ لوگ آئے، ان لوگوں میں جو سب سے بڑا تھا ان کا سردار جو پادری تھا، وہ کہنے لگا اپنے لوگوں سے اب بھی دیکھ لو، ان چہروں کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بد دعا کر دے تو پورا تمہاری جو پورا علاقہ ہے، جتنے علاقے میں بسنے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ ان چہروں کو دیکھو کتنے بابرکت چہرے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور مغلوب اور محکوم ہو گئے۔ روایت کے اندر آتا اگر وہ مباہلہ کرتے اور بد دعا کی جاتی اور اس طرح کا پروسیس ہوتا تو اس علاقے کے اندر، نجران کے اندر آگ برستی اور سب کے سب ہلاک ہو جاتے، کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ لہذا انہوں نے اپنی خیر و عافیت اسی میں سمجھی اور جزیہ دینا قبول کیا اور اپنی علاقے میں واپس لوٹ گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر دوبارہ اسی کی طرف جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر اسی طرف لوٹ کے آئیں، کیونکہ بات یہی چلی تھی کہ اللہ کے علاوہ بھی ایک معبود ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ہے۔ تو جواب پھر آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقین جانو اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی جو فساد مچانے والے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو پھر اچھی طرح جانتا ہے اور ان کی اچھی طرح سے پھر خبر لینے والا ہے۔ اب تک آیت نمبر 63 اور سورہ آل عمران کا 6واں رکوع مکمل ہو چکا ہے اور تیسرے پارے کے 14 رکوع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی یہ پارہ بھی تکمیل کو پہنچے گا۔ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔